بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی بیٹھک کی جانب سے میں سرائیکی پارٹی کے سربراہ مرکزی صدر ممتاز سیاستدان ملتان میں سرائیکی حقوق کے حوالے سے منفرد مقام رکھتے ہیں اور سرائیکی صوبے کے لیے جدوجہد کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ عوامی بیٹھک میں آج ہمارے مہمان ہیں اور انہیں ہم سوالات پیش کریں گے اور ان کے جواب حاصل کریں گے۔ ملک اللہ نواز ویس صاحب اس وقت سرائیکی حقوق کے لیے جدوجہد کے لیے برسر عمل ہیں اور MNA کا الیکشن بھی شجاع آباد سے لڑ چکے ہیں اور آئندہ ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا تو وہ پھر بھی جنرل الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ملک صاحب، میں آپ کو عوامی بیٹھک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں ٹائم دیا ہے۔ سرائیکی پارٹی کے صدر کی حیثیت سے آپ نے جو جدوجہد کی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عوامی بیٹھک اور چودھری سلیم الرحمان میو صاحب کی خدمات عرصہ دراز سے لمبی تاریخ ہے اور اس میں تو جو حقوق کی جنگ ہے اس میں تو ہم اور آپ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، لیکن جہاں تک اس دھرتی کے حقوق کی بات ہے، میں اگر یہ کہوں کہ میں صرف سرائیکی وسیب کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں تو پورے پاکستان کے حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہماری جماعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ جیسے آپ ایک پسماندہ علاقے کو جس کے حقوق چھینے گئے ہوں، اس کو اگر آپ اوپر لے آئیں گے اور پاکستان میں باقی جتنے صوبے ہیں یا علاقے ہیں یا قومیں ہیں ان کے برابر لانا ہے، اس میں پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور پاکستان اس لیے مضبوط ہوگا جب پورے پاکستان کے لوگوں کو برابر کے وسائل ملیں گے، حقوق ملیں گے اور اپنی وہ محنت کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو پھر بہت سارا کام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایک خاص مخصوص علاقے کو ترقی دیں گے، وہاں انڈسٹری دیں گے، وہاں سے بیوروکریسی بھرتی کریں گے، وہاں سے جوڈیشری بھرتی کریں گے، وہاں سے ملٹری بھرتی کریں گے، وہاں سے کلیریکل سٹاف بھی بھیج جائے گا، تو پھر وہ ہمارا یہ علاقہ تو تنزلی کا شکار ہوتا ہی جا رہا ہے، لیکن پاکستان کو بھی بہت نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر تو وہی ایک جو طبقاتی تو نہیں بلکہ اب طبقاتی اور علاقائی مسائل ہو گئے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ پاکستان سرائیکی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، یعنی سرائیکی قوم جو پاکستان کی سب سے بڑی قوم ہے اور ملتان صوبے کے رہائشی ہے، اور ملتان صوبہ وہ ہے کم و بیش موجودہ پاکستان کی شکل میں ملتان صوبہ تھا۔ تو ہم تو ایک مرکز میں بیٹھے ہیں، ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ ہماری بات سے سنیں، لیکن کیونکہ لاہور کے چند اضلاع لاہور صوبے کے پنجاب کے نام سے پاکستان میں قابل ہو گئے، سندھ نے اپنا حق لیا ہوا ہے صوبے کے، بلوچستان کو بھی حق مل گیا، اور جو پشاور صوبہ تھا KP کو بھی حقوق مل گئے صوبائی سے، لیکن مرکز کے لحاظ سے KP بھی تنگ ہے، سندھ بھی تنگ ہے، بلوچستان بھی تنگ ہے اور سرائیکستان، ہم دونوں لحاظ سے تنگ ہیں۔ صوبائی لحاظ سے بھی ہمارے پاس حقوق نہیں ہے اور مرکزی لحاظ پہ ہمارے پاس ہیں، اور چند اضلاع کا لاہور صوبے کے جو چند اضلاع پنجاب کے نام سے پاکستان میں ہیں، وہ بہت بڑا پاکستان کے لیے اور ہماری دھرتی کے لیے مسئلہ بنے ہوئے۔ یہ ہماری تحریک ہے۔ آپ کن چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کو محروم رکھا گیا ہے؟ آپ کے علاقے سے صدر بھی بنتے ہیں، وزیر اعظم بھی بنتے ہیں، گورنر بھی بنتے ہیں، وزرائے اعلیٰ بھی بنتے ہیں، اور اس کے باوجود ایسی کون سی محرومیاں ہیں جن کو آپ محسوس کرتے ہیں؟ یہی بات ہے، بڑی کام کی بات ہے۔ میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں، ایک بیس بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، میں ہر چھوٹے بڑے فنکشن میں جاتا ہوں۔ تو کچھ عرصہ 1 مئی کو میں
मजदूर किसान कम्युनिस्ट पार्टी वाले एहतजाज करते हैं, तो वो बेचारे 8, 10, 12 बंदे होते हैं, तो वो नारे लगा रहे थे गुलशन मार्केट के बाहर मेन रोड पे कि चीन का मजदूर भी मजदूर है, रूस का मजदूर भी मजदूर है, अमेरिका का मजदूर भी मजदूर है, और पाकिस्तान का मजदूर। मैंने कहा मैंने मुझे बुलाया तो मैंने कहा कि मैंने जो सुना है, जो मुझे समझ इस्लामी नुक्ता नज़र से एक मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए। एक मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी कि 3.5 लाख रुपए तोला, अगर मजदूर की 3.5 लाख होगी तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? तो कहने वाला भी अजीब लगता है। तो मेरे बाद जो महफूज खान शुजात हैं, उन्होंने तकरीर की, तो उन्होंने कहा कि 1966 में उन्होंने कहा कि मलक साहब ठीक कहते हैं, 1966 में मेरी शादी हुई उर्दू स्पीकिंग में, और 1966 में मेरी शादी हुई, मेरी तनख्वाह 110 रुपये थी और सोने का भाव भी 110 रुपये था। यानी 1966 की जो हमारी फुटिंग है वो ये है कि एक मजदूर की या छोटे मुलाजिम की तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर है। लेकिन जो हमने 1966 के बाद आज वो 34 और 25 यानी हमने 60 साल में जो तरक्की की है वो यही की है कि अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। आज आपकी मुल्तान में इंडस्ट्री वाला आपको 40,000 वो कह रहे हैं, 37 कह रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री वाला आम मजदूर को 18,000 भी दे रहा है, 22,000 भी दे रहा है, और इसी के लगभग तनख्वाह। और जो हमारा ऊपर वाला तबका है, तो वो जो मंथली सिस्टम है, करोड़ों के हिसाब से मंथलियाँ जा रही हैं, इसी इलाके से जा रहे हैं जहाँ मजदूर को 20,000 मिल रहा है, 22,000 मिल रहा है। तो ये जो फर्क आया है, ये इतना फर्क आया है कि जिसकी वजह से फिर किया क्या है इन लोगों ने कि पहले इन्होंने इंडस्ट्री कराची में लगाई और पूरा पाकिस्तान रेलगाड़ियों में सवार होकर मजदूरी के लिए कराची जाता था। इंडस्ट्री लग गई, कराची खुशहाल। फिर इन्होंने जब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, यानी जियाउल हक साहब आए, तो उन्होंने पंजाबियत को फोकस किया और उन्होंने नवाज शरीफ की शक्ल में एक बंदा सामने लाए जिसने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, और अल्ताफ हुसैन की शक्ल में जिए मुहाजिर का नारा लगाया। तो ये एक छोटे से तबके की बात थी जो नारा हाईलाइट हुआ। और फिर 11 दिसंबर 2019 को जिया शहर, एक बड़ा नाम है खबरें अखबार का और बड़ा मुसाफी है, तो उन्होंने अपने बैट पे लिखा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी एतमाद खो चुकी। ये बदतमीजी 1985 से शुरू हुई जब गवर्नर जिलानी ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया ब्यूरोक्रेसी में अपना ग्रुप बनाए। ये बदतमीजी 1985 से शुरू हुई जब गवर्नर जिलानी ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि ब्यूरोक्रेसी में अपना ग्रुप बनाए। यानी 15-20 साल ताकत के जोर पर तख्त लाहौर के इर्द गिर्द के जो लोग थे, वकील, जो खाली वकील थे, उसको जज लगा दिया गया। जिसने BA किया हुआ था उससे ब्यूरोक्रेट ASP लगा दिया गया। और बाकी ताकतवर अदारों में और जो क्लैरिकल है, डोमिसाइल है पंजाब का है, मुल्तान में आप देखें कि हाई कोर्ट में क्लैरिकल भी 90% लाहौर का बैठा है। तो ये आज सिलसिला ये हुआ कि आज क्वेटा में DC देखें तो लाहौर का होगा, आप हैदराबाद में देखें तो DC लाहौर का होगा, आप पिशावर में देखें तो DC लाहौर का होगा या कमिश्नर लाहौर का होगा। तो ये जो जब बात आई, अब किसी को वजीर आपने कहा कि वजीर आजम बना दें यूसुफ गिलानी साहब को। आज तक उनके काफ़ी सारे मंसूबे हैं जो उन्होंने पैसे रखे, आज तक वो नहीं मुकम्मल हो गए। गिलानी साहब आज भी कहते फिर तो जो मैंने मंसूबे दिए वो ही मुकम्मल कर दो, हम तरक्की की राह पे आ जाएंगे। यानी जो ब्यूरोक्रेट है, जो वजीर आजम बैठा है, उसके नीचे चीफ सेक्रेटरी भी लाहौर का बैठा है, उसके सामने डिप्टी सेक्रेटरी भी लाहौर का बैठा है, उसके नीचे सेक्शन अफसर भी लाहौर का बैठा है, उसके नीचे PM भी लाहौर का खड़ा है। तो मुझे बताएं वजीर आजम किस फाइल के पीछे भागेगा?
آپ بھی سنتے ہیں کہ یوسف اللہ گیلانی صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے منصوبے دیے ہوئے تھے وزیر اعظم وہی مکمل کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتے۔ آج آپ جتنا بھی کوئی ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں تو جتنا بھی آپ لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو ڈی سی اور کمشنر کے تھرو ملتا ہے۔ یہاں کا ایم این اے ایم پی اے پھر اس کی ڈی سی اور کمشنر کی یاترا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار آپ نے کروڑ کیا، یار فی الحال تو سیدھے رہنا 20 لاکھ لے لو، یہ کر لو، پھر پیسے آ جائیں پھر تو نصیب دے دیں گے۔ یعنی اس طریقے سے ہماری دھرتی کے ساتھ پھر آپ نے جو خود اس حکومت کو دیکھا، میاں نواز شریف کا دور آیا، شہباز شریف کا دور آیا، محسن کا دور آیا، تو سپیڈ ہی سپیڈ۔ یہاں دیکھیں آپ کاٹن ریسرچ کو دیکھیں، 1985 سے جب سے میاں صاحب تشریف لائے 1988 کے بعد آج تک آپ کی زرعی پالیسی نہیں بنی پنجاب کی۔ تو جب ہم تو حقوق نہیں مانگ سکتے کسی سے، تو اب انہوں نے اٹھا کے گندم کا، اب گندم ہمارے پاس ہے فالتو ہے، اور 3900 ریٹ پہ لے آئے 2000 پہ۔ اب 2000 پہ تو ہمارا خرچہ 3500 ہو رہا ہے، 1500 2000 پہ آپ 1 ایکڑ پہ 1 من پہ ہمارا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کاشتکار ختم ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ اب جن لوگوں سے کاشتکار نے ادھار لیا ہے، سپرے والے سے، بیج والے سے، اب کاشتکار آگے اور وہ پیچھے ہیں، اس کے پاس اوقات نہیں ہے۔ اب جو مریم بی بی نے سکیمیں چلائی ہیں 20-30 ہزار کی، تو جو مائی جو 20-30 ہزار لے کے جاتی ہے اس کا خامہ تو 5 لاکھ کا نقصان کیے بیٹھا ہوتا ہے فصل میں، تو وہ 20-30 وہ بھی لیتا ہے، اور جو اس کی بیٹی کی بالیاں ہیں یا اس مائی کی بالیاں وہ بھی اتار لیتا ہے، کہتے ہیں یار میں فصل تو کاشت کروں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ اب یہ جو پالیسی آ گئی ہے، تو اب چوکر 2000 من ہماری گندم بکتی ہے اور چوکر 2800 روپے، ایک گٹو چوکر کا 2800 کا ہے، کیونکہ اس کو مل کا ہاتھ لگتا ہے۔ اب جو بسکٹ سستا نہیں ہوا، روٹی سستی نہیں ہوئی، کھاد سستی نہیں، کھاد طاقتور لوگوں کی ہے، کھاد تو ہم نے 13,000 کی بیچنی ہے، 4,500 کی بیچنی ہے۔ اس کے بعد پیسٹیسائڈ ہے، 2 نمبر پیسٹیسائڈ ہے، باہر سے منگواتے ہیں، اس میں جو ملاتے ہیں جو کرتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا ان کو۔ اب اس کے بعد سیڈ ہے، آپ کے دفاتر ہیں، یہ کاٹن سے سارا پڑا ہے، سارا انڈیا سے سیڈ آتا ہے، وہ منگوا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت اچھا سیڈ ہے، جب ہم کاشت کرتے ہیں تو فصل نہیں ہوتی، اور انڈیا سے منگوا رہے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے پورا مفلوج کر دیا ہے۔ اب میں ابھی دیکھ رہا تھا تو اخبار تو خبریں، اخبار کوئی اخبار کے دونوں صفحے تو مریم نواز اور شہباز شریف کی تصویریں سے بھرے پڑے ہیں، کتنا پیسے ان پہ لگ رہا ہے۔ آپ کیا کریں، ہم کیا کریں؟ اور پھر ہمارے پورے علاقے کو، ابھی شفقت اللہ مشتاق صاحب ڈی سی تھے راجن پور میں، تو وہاں کوئی سکھ پنجابی آ گئے، کوئی لاہور سے پنجابی آ گئے، کچھ باہر سے آ گئے، اور انہوں نے کہا جی وہاں دربار فرید میں جا کے انہوں نے سارے بینر پھاڑ دیے کہ ان کو اتارو، یہ تو ہیں پنجابی۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک توسیع پسندی جو 5-6 ضلع ہیں پورے پاکستان کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے اس وقت، تو وہ ہمارے لیے اتنا عذاب بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کا ڈی سی ملتان میں بیٹھا ہے طاقتور ہے، آپ کا کمشنر بیٹھا ہے طاقتور ہے، کوئی وزیر طاقتور نہیں ہے، کوئی ایم این ایم پی طاقتور نہیں ہے، وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، وزیر اعظم بیٹھا ہے، اور اگر وزیر اعظم نواز شریف فیملی کے علاوہ ہے، جیسے شہر خاقان عباس ہے، تو اس نے بھی توبہ کیا ہے کہ میں کسی کا نوکر بن کے نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں، آپ وہ بھاگا پھر رہے، جو بھی ہے سارے لوگ جان چھوڑ گئے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہاں پر جو مناپلی کا آیا ہے، جو قبضہ ہوا ہے اور قبضہ اب بڑھتا جا رہا ہے، جب تک یہ قبضہ ختم نہیں ہوتا، پھر یہاں پر کلمہ کے نام پہ پہلے بھی بات ہوئی پاکستان بنا ہے، لیکن خدا کے لیے یہاں پہلے سے کئی قومیں رہتی ہیں۔ یہاں پشتون رہتا ہے پشاور صوبے کے شکل میں، یہاں بلوچ رہتا ہے، یہاں سندھی رہتا ہے، یہاں سریکی رہتا ہے، یہاں پنجابی رہتا ہے۔ اگر آپ زبردستی سریکی کو کیسے ختم کریں گے؟ کہ آپ بتائیں کہ ملتان کا سائیوال ضلع ہے، اکاڑا اس کی تحصیل ہے، یعنی اکاڑا تحصیل کے جب ملتان ڈویژن کا ٹھہرتے ہیں، فیصل آباد جھانکی تحصیل ہے، ٹوبا جھانکی تحصیل ہے، چنیوٹ جھانکی تحصیل ہے، اور ملتان ڈویژن کے حصے ہیں، پاک پتن ملتان کا حصہ ہے، اور ریوٹ سے آگے دیکھ لیں کہ سیالکوٹ، گجرات، گورن، لاہور، شیخ پور، یہ لاہور صوبے ہیں، اور پھر یہی پنجاب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے جو سرائکی صوبے کا جو نقشہ بنایا ہے اس میں آپ نے کون کون سے علاقے شامل کیے؟ دیکھو ہمارے بیسیکلی تو 23 ضلع ہیں۔ اب یہ کہاں چھانٹ کرتے ہیں؟ پہلے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب راجا رنجیت سنگھ کوئی انڈیا کا نہیں تھا،
وہ تو لاہور صوبے کا مالک تھا اور گجرات گوجرانوالا اسی علاقے کا رہنے والا ہے. تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لاہور صوبہ ایک علیحدہ، پھر میں بات کر رہا ہوں کہ لاہور صوبہ ایک علیحدہ چیز ہے. پنجاب نامی کوئی چیز نہیں ہے. پنجاب تو انگریز نے رکھا ہے، اس نے بھی راجا رنجیت سنگھ نے بھی قبضہ کیا 2 جون 1867. تو پھر اس نے یہاں سامان مال گورنر ضرور رکھا لیکن ملتان صوبے کی حیثیت ختم نہیں کی. یہ تو انگریز نامراد آیا جب انہوں نے ملتان صوبے والوں نے رجسٹ کیا تو لاہور والوں نے تو تابع داری کی انگریز کی. تو پھر اس نے لاہور کو مرکز بنایا اور یہ ملتان صوبے کے اس میں شامل کر دیا. اور ہمارے 2 ایک ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان وہ انہوں نے کاٹ کے اور جو پہلے پشاور صوبہ تھا اس کا نام شمار صوبہ رکھ کے اس کو آج بھی وہاں سرائکی بیٹھا تو اس کو ادھر شامل کر دیا. باقی جو ہمارے تھے ان کے نیچے کر دیے. تو اب ہم جو مانگتے ہیں 23 ضلع، ہم کہتے ہیں کہ صوبہ ہو تاریخی لحاظ سے، جو ہماری تاریخ ہے، جو ہمارا جغرافیہ ہے اور جو ہماری زبان ثقافت ہے. اگر اس کو کریں تو 23 ضلع ہے. یعنی 23 ضلع جو میں نے ادھر کی حدود بتا دی ہیں. ادھر باقی ہم سندھ میں جو چلے گئے اس کو اس لیے نہیں کہتے کہ وہ اپنے حقوق لے رہے ہیں. کے پی سے ہم 2 ضلع مانگ رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک، اور باقی جو میں نے آپ کو بتائی یہ حدود کر کے ساری پنجاب کے ہیں. تو 23 ضلع یہ بنتے ہیں ہمارے. اگر دیکھیں 40 میں سے آپ بھی میں کہتا ہوں یہ سامنے میرا لکھا ہوا ہے کہ تخت لاہور پنجاب کی شکل، تخت لاہور 1/4. پنجاب میں تخت لاہور کتنا ہے؟ 1/4. با اختیار باوقار. سرائکی وسیع 3/4. تابع دار اور بے وقار. یعنی ہم تابع دار بھی ہیں، بے وقار بھی ہیں. اور وہ اب ہم کیوں نہیں وہاں کرتے؟ کیونکہ ہمارا جتنے بھی 80% جو منتخب نمائندے ہیں، اب یہ ہمارے لیے کمزوری ہے. وہ مخدوم ہیں، سردار ہیں یا نواب ہیں، یہ اور ہسٹری پہ چلیں، سب کے گھر لاہور میں ہیں. وہ تو بڑے سکون سے اور آرام سے وہاں لے رہے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوتے. ہم جو مظلوم لوگ ہیں، جو کاشتکار ہیں، جن کے وسائل چھینے گئے ہیں، جن کی بچے کی روزی نہیں ہے، جس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، جس کو دھوکہ دے کے مریم نواز کی شکل میں 30,000 20,000 عورتوں کے دے کے ان کی ڈلیوری پہ دے کے اس کے خامہ سے 5 لاکھ کی گردن چھین لے لیا، 10 لاکھ کو اسے نقصان پہنچا اس کا. اور وہ بتائے 30,000 کیسا پورا کرے گا وہ 5 لاکھ کا نقصان. اور پھر اب آ گیا ہے، میں نے پہلے دن کہا کہ پہلے تو ہم برباد ہوئے ہیں 2 سال. اب جو گورنمنٹ کا فیوریٹ ناجائز کھاد بیچنے والا، 2 نمبر کھاد، 2 نمبر بیج بیچنے والا، 2 نمبر اپنا سپرے بیچنا، اب اس کا نمبر ہے. نہ اس کے بعد کوئی کھاد لینے جائے گا، نہ سپرے لینے جائے گا، اور نہ ہی بیج لینے جائے گا. ہمارے پاس پیسے ہوں، ادھار انہوں نے نہیں دینے، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. کیسے چلا گیا سسٹم؟ اب تو دکاندار بیٹھے ہوتے تھے، میں نے کرایہ بھی دینا ہے، اور میں نے پیچھے جو وصولی والے ہیں وہ دکاندار کے سر ہیں کہ بھائی ہماری تو ریکوری کرو. یہ مہینہ جون کا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کہاں سے، ہمیں تو کاشتکار نے نہیں دیے. کاشتکار کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پالنا تو پالو، کیا کرنا ہے، کیا ہوگا؟ یعنی اکانومی ختم ہو گئی آپ کی. یہ جو کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو کام کریں جھوٹ بول رہے ہیں. پھر جتنے اب انہوں نے پانی کے منصوبے بنائے موجودہ بجٹ میں، تو وہ 4 منصوبے دکھائے اور چارے لاہور کے ارد گرد ہیں. ایک نئی نہر قصور تک بنا رہے ہیں. 3 اور منصوبے دیں کہ ان کے آلریڈی نہر بنے کہ وہاں سے ہم پانی نکالیں گے اور پنجاب کا پانی پورے گا. اس میں یہ سرائکی وسیع نہیں آتا ان کے منصوبوں میں. تو قوم جو مرکز پہ آیا ہے، یہ ہمارے MNA صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا 40 منصوبے دیے ہیں پنجاب کے لیے، جس میں صرف سرائکی وسیع کے لیے 3 ہیں، باقی سارے لاہور کے لیے منصوبے ہیں. تو جب یہ حالت ہوگی تو وہ پاکستان کو اپنا تو نہیں سمجھتے، تو وہ اپنے نسلی امتیاز چاہتے ہیں اور اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. پاکستان کے لیے ہم جو سرائکی تحریک ہے، یہ دراصل یہی تحریک ہے جو پاکستان کو ہم مرکز میں بیٹھے ہیں. ہم انڈیا بارڈر پہ نہیں، ہم سمجھ نہیں کر سکتے. ہم اپنا خیبر پختونخوا اس پہ افغانستان بارڈر، وہاں ہماری سمجھنے نہیں ہے. ہم وہاں بلوچستان کے بارے میں وہاں سمجھنے نہیں ہے. ٹوٹل وہ لوگ اگر خوشحال ہیں. بلوچستان میں پتہ ہے کہ پہاڑ ہے، وہاں سمگلنگ ہوتی ہے، تو وہاں ہمارا بندہ جاتا ہے تو وہاں مزدوری کے لیے جاتا ہے اور اس کو پنجاب کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ان کے جو جتنے بھی وسائل ہیں وہ لاہور میں بیٹھا ہوا بندہ کھا رہا ہے. آپ بزنس دیکھ لیں
कराची वाला भी लाहौर का मोहताज है और पिशावर वाला भी लाहौर का मोहताज है बिजनेस के लिहाज से, जो पॉलिसी बनती है, क्योंकि इन्होंने जो मियाँ साहबान जब से आए इन्होंने बिजनेस को ऐसा बनाया है कि वो सारी चीज़ मरकूजी लाहौर में। आप जितनी मोटर वे लेने, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इतने रिमार्क के मोटर वे तो चलने के लाहौर से पिली जाती है, बाकी तो कोई नहीं है। फिर लाहौर से सियालकोट भी मोटर वे बन गई, लाहौर से गुजरांवाला भी बन गई, लाहौर से ये अब्दुल हकीम तक भी आ गई, लाहौर से अब वो बाबा नगर भी बना रहे हैं। लेकिन जब उसे कहते हैं कि सखर से हैदर बना दो, हैदराबाद बना दें और बार बार मुताबिक उनकी अलाई कमाते हैं, तो सिर्फ 15 करोड़ उसके लिए रखे जाते हैं। मैंने बताओ कि जिसके 40 अरब का मनसूबा, ये पता नहीं 400 अरब का कितना बड़ा मनसूबा है, उसके सिर्फ 15 करोड़ रखे जाते हैं। लिया का मेडिकल के लिए सिर्फ 3 करोड़ रखे जाते हैं। बताओ इनसे क्या हुआ। हमारे 3 कैडेट कॉलेज हैं, 3 कैडेट कॉलेज फरूक लगारी के दौर का, फोर्ट मिल डेरा गाजी में 31 साल से, आप खानपुर पटोरे रहीमयार खान 26 साल से, और यूसुफ गिलानी साहब जो आजकल हमारे सेंटर के चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने ये कैडेट कॉलेज आपके सामने है, उसको 16 साल हो गए, 2009 से है, आज तक उसकी 4 दवारी मुकम्मल नहीं करवा सके। तो अब बताएं, हमारे लिए तो एजुकेशन बन रहा है, हमारे लिए तो रोजगार बन रहा है, हमारे तो इंडस्ट्री बन रहा है। अब बड़ी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, तो मुझे उस दिन काउंसिल के दोस्त बता रहे थे, काउंसिल बैठे, कि मेरा साला जो है ना वो गुजरात में इमाम मस्जिद है, कहते वो 45,000 तनख्वाह देता है, इमाम मस्जिद 45,000, और कहते उसे इंडस्ट्री में पार्ट टाइम काम मिलता है, 15-20 हज़ार वहाँ भी कमा लेता है। हमें मुल्तान में बैठे हो, डेरा गाजी खां में, बहारपुर में बैठे हो, तो फुल टाइम हमें जॉब इंडस्ट्री में नहीं मिलता, और हमें 18,000 रुपये तनख्वाह जाता, फिर भी हम हज़ारों की तादाद में दरख्वास्त, आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में हमने मिलों में दरखास्तें दी हुई हैं। जब कभी होता था तो हमारे लिए तो उन्होंने रोजगार की नौकरियों के भी रास्ते बंद कर दिए, और यानी मोटरवे, एक बात मैं कह दूं, अगर ये मोटरवे बना दें, ये पाकिस्तान समझते हैं, अगर पाकिस्तान के हमदर्द हैं, तो बड़ा शार्टेस्ट रूट है, वो ये है कि आप पिशावर से पिंडी, पिशावर से पिंडी, पिंडी से मियांवाली, मियांवाली से मुजफ्फर शेरशाह मिला दें या अलीपुर मिला दें। ये मोटरवे अगर ये बन जाए तो 135 किलोमीटर पिंडी और कराची के दरमियान फासला कम है, 135 किलोमीटर पिंडी और मुल्तान के दरमियान फासला कम है। फिर यहाँ पर थाल का एरिया है, बहुत वैरान एरिया है, इसमें अगर टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन दे दें, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं ना, लाहौर के लिए तो नहीं कर रहे, तो दे दें, तो ये 18 सराइकी अजला को फायदा पहुंचता है, और यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हम उनके मोहताज नहीं रहेंगे। ये मोटरवे बना दे, एक तो आपका टाइम की बचत होगी, फिर फ्यूल की बचत होगी, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये आप क्या समझते हैं कि जो ये यहाँ के जो सियासतदान हैं, जो इक़्तिदार में जब भी इक़्तिदार आता है, यहाँ के जो सियासतदान हैं वो उसमें हिस्सेदार होते हैं, उनका कोई रोल नहीं है इन हकूक़ के हसूल के लिए? देखो, मैं अब इसको नफी भी नहीं कहता, मुस्बत नहीं कहते। अगर मेरे लिए आप देखो, शाह महमूद कुरैशी साहब में तो वो फॉलोअर हैं, किसके हैं? PTI के, किसके हैं? इमरान खान के। यूसुफ गिलानी साहब खड़े हैं तो वो फॉलोअर हैं, किसके? आसिफ अली जरदारी साहब के। तो PDM में मुल्तान की नुमाइंदगी तो आसिफ भुट्टो कर रही थी, गिलानी साहब तो पीछे खड़े थे। तो बताएं हमारी क्या पोजीशन है? मैं एहतराम करता हूँ, हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर आसिफ भुट्टो तकरीर करते और गिलानी साहब पीछे खड़े होते हैं, तो आप बताएं क्या पोजीशन है हमारी? यानी इमरान खान भी सराइकी है, मियांवाली का रहने वाला है, लेकिन उन्होंने वो बना हुआ पठान है, और आसिफ जरदारी भी सराइकी है, नवाब शाह में सर उसके घर की ज़बान सराइकी है, जो मुझे बताया गया कि 2 जहाँ आते हैं मेरे पास, लेकिन वो सिंधी लीडर बने हुए हैं। और हमारे जो बाकी मखदूम खड़े हैं, जितने, एक मखदूम नवाज शरीफ का फॉलोअर था, एक जरदारी साहब का फॉलोअर है, एक इमरान का, कौन सा हमारे पास लीडर है जो पॉलिसी, पार्टी पॉलिसी होती है, आपको पता है कि वो मुस्तफा खोखर को कैसे निकाला, जो पार्टी पॉलिसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके साथ क्या होता है। तो ये लोग अगर अपनी फुटेज में खड़े हैं, अभी गिलानी साहब ने बड़ा हौसला अफजा बात की है कि मैं सूबे की तहरीक की क़यादत करूँगा, या कोई ऐसे लोग हमें अप्रिशिएट करें, लेकिन हम डरे बैठे हैं। लोग हमें कहें कि ये थोड़ी देर में ये मुस्तकिल हैं, तो आप
اس خاطر ہوں گے آپ ان کو خوش آمدید کہیں گے، یعنی ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت اچھی کی۔ تو یہ اگر گیلانی صاحب میں آج کہہ رہا ہوں کہ دو لیڈرشپ ہے ہمارے پاس، گیلانی صاحب آج جھنڈا لے کر نکل پڑے، دیکھو سرے کی دھرتی کیسے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب آ جائیں میدان میں، آ جائیں نکل کے صوبے کے لیے بات کریں۔ تو میں نے پرسوں ایک بجٹ سیمینار تھا، شگرد لوک سانجھ آئے اور وہ دوسرے دانشور لوک سانجھ کرے، تو میں نے وہاں کہا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو حقوق دلوانے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جب یہ دو جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی، یہ چھوڑے کون کس نے لوٹا ہے کیا لوٹا ہے، اتنا لوٹا ہے، وہ تو لوٹ گیا، ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ صرف وہ جو ایک نفرت انگیز جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ ہے، اور مخصوص نسلوں کو، مخصوص نسل کو، اور وہ نسل بھی اگر وہ ملتان میں بیٹھے ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو لاہور اور اس کے ارد بیٹھا ہے اسی ڈومیسائل پہ آپ کو سول سروس بھی مل رہی ہے، آپ کو پنجاب سروس بھی مل رہی ہے، آپ کو انڈسٹری بھی مل رہی ہے، آپ کو کلیریکل بھی مل رہا ہے۔ ہمارے ایم این اے کا کوٹا نیب قاصد کا ہوتا ہے، ہمارے ہر ایم این اے کا۔ اور 1993 جب بے نظیر بھٹو تھی تو اس وقت میرا ایم پی اے تھا رانا سویل نو، تو اس کا کوٹا 11 نیب قاصد ملے تھے۔ ابھی لاسٹ ٹائم ابراہیم خان رہا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے 16 نیب قاصد دیے ہیں۔ تو ہمیں تو بھائی اس علاقے کا کوئی ایم این اے بنتا ہے، لیکن یہ اقتدار کی، جھوٹے اقتدار کی خاطر، تھانے کی سیاست اور لوگوں پہ روک ڈالنے کے لیے یہ ہمارے سیاست، مجھے پتا یہ تو کبھی پارلیمانی سیکٹری نہیں بنتا ہے۔ بتا دیں آپ کون سا بنا ہو؟ یہاں پر صرف چند لوگ ہیں، ایک وزارت یوسف گیلانی صاحب کو ملتی ہے، ایک شاہ محمود قریشی صاحب کو ملتی ہے، یا جاوید ہاشمی کبھی ملتی تھی، اور اب اس بیچارے کی کوئی بات نہیں سنتا۔ یہ پنجاب بار کونسل، ٹھیک ہے، اس کے بیک پہ انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہے، سارے شہر کی ہیں، یہ پنڈی ہے، یہ لاہور ہے، یہ پہلے ادھر آتی ہے، پھر موٹر وے ادھر آتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں ادھر یہ سیالکوٹ کھڑا ہے، یہ بھاول نگر کے کہتے ہیں اسی علاقے میں بنے، انڈیا بارڈر پہ ہر چیز بنے گی، اور یہ راولپنڈی ہے، یہ میاں والی، یہ میں روٹ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ملتان ہے، سیدھا روٹ ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے کبھی ادھر جا رہی ہے، 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 اور ان کو اگر کوئی فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے لیے کبھی 3 کروڑ دیتے ہیں، کبھی 2 کروڑ دیتے ہیں، کبھی 4 کروڑ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو مطلب کوئی ذاتی ان کی جو ملکیت ہوتی ہے کسی کو، اب اس سرداروں کو وہ 5-10 ہزار ایکڑ جو ہے نا 99 لیز پہ دے رہے ہیں، ان کو بلڈوزر کر رہے ہیں، وہ اس میں، اور جو ہماری ان کی ذاتی فیسلٹیز ہوتی ہیں، جو بھی ہمارے دوست ندی ہیں، وہ ذاتی فائدے ان کو دے رہے ہیں، پرسنل دے رہے ہیں، علاقائی نہیں بہترین حال ہے۔ پاکستان میں ہر قوم کا صوبہ ہونا چاہیے، یعنی پٹھان پشتون کا ہے، بلوچ کا ہے، سندھی کا ہے، سریکی کا بھی صوبہ ہونا چاہیے، پنجابی کا بھی صوبہ ہونا چاہیے۔ اگر پوٹھوہاری کو بھی اگر دے دیں تو پھر 13 کروڑ کا یہ جو صوبہ ہے، یا 15 کروڑ کی آبادی ہے، یہ تو سندھ کے سیلاب زدگان کے پیسے بھی اسی پہ کلیم کرتے ہیں وہ، اور کے پی کا زدگان کا پیسے بھی وہ لاہور سے کلیم کرتے ہیں کہ یہ کھا گیا ہے، کیونکہ 13 کروڑ کا صوبہ تو وبال جان بنا ہوا ہے۔ بہاولپور صوبے کی تحریک کو آپ کس اس پہ میں آتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں۔ آپ جب تک پنجاب کو اس لحاظ سے تقسیم نہیں کرتے کہ اس کی آبادی تقریباً سندھ کے برابر ہو، کے پی کے برابر ہو، سرکستان کے برابر ہو، لاہور اور 10 پوٹھوہار بنا دیتے ہیں، یا پھر ہمیں جو پہلا ہمارا 23 اضلاع ہے ہمیں دے دے، جو ہماری وہ ہے مطلب پوری تاریخی ہے اور جغرافیائی بھی ہے اور ثقافتی بھی، وہ دے دیں۔ آبادی کے لحاظ سے جب آپ دیں گے صوبے ہر، تو پھر اس میں بیوروکریسی، سول سروس میں ہر صوبے کو آبادی کے لحاظ سے کوٹا دیں، جوڈیشری میں وہ صوبے کے لیول پہ ہوتا ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں کہ ملٹری بھی، آپ ملٹری میں بھی سب کو نمائندگی دیں، تاکہ وہ یہ دو طاقتور چیزیں ہیں، ایک ملٹری میں جاتا ہے، ایک سول سروس میں آتا ہے، تو آپ کے ہر علاقے نمائندگی برابر کی ہوگی۔ پھر جب سپریم کورٹ میں یہ صوبے جائیں گے، ان کے ہائی کورٹ تک تو یہیں سے ہوتے ہیں، تو سپریم کورٹ میں برابر کے جج بیٹھے ہوں گے،
اگر آج سپریم کورٹ جج یہ کہتا ہے کہ میرے سے تو وفاقی سیکٹری زیادہ مضبوط ہے تو یہ تو پھر نہیں کہنا پڑے گا نا. ایک یہ بات ہے. تو یہ ضروری ہے کہ پنجاب کی تقسیم ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے. جو آپ نے ابھی برابری کی بات کی ہے تو برابری کے حوالے سے آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کیا تھا, وہ کیا تھا؟ دیکھو بلاول بھٹو صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں, زرداری صاحب کی بہت سارے میں نے ان کی سارے زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں میں نے اس کو فائل بنا کے ان کے سامنے پیش کیا ہے. جہاں بلاول صاحب تشریف لائے تھے تو میں نے ان کو ایک فائل پیش کی تھی اور ہم نے مشروط طور پر ان سے اس ہماری مطلب ہم نے ان کی سپورٹ کی تھی. حالانکہ میں خود الیکشن لڑ رہا تھا تو بلاول عبدالقادر نے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو آپ اس اپنے یونٹ کا جنوبی پنجاب کی بجائی سے سرائکی وسیع رکھیں گے یونٹ کا, دوسرا آپ سرائکی صوبہ بنوائیں گے. تو بلاول صاحب کی جو بات تھی وہ ابھی کہہ رہے تھے برابری برابری برابری, یہ وہ جج ہوں گے. بھائی جس کی آبادی 5,57,00,000 ہے, دوسرے کی 15 کروڑ ہے, 5 کروڑ والا 15 کروڑ صوبے کیسے برابری کرے گا؟ میں اسی بات کو سیکنڈ بلاول صاحب کو اور زرداری صاحب کو اور گیلانی صاحب کو سمجھنا چاہیے. برابری تب ہوگی اب جیسے یا تو پھر جیسے انڈیا اور پاکستان کی برابری اب ہوئی ہے, وہ تو کہتے ہیں پاکستان ہے ہی کچھ نہیں ہمارے لیے, یا تو ہم اتنا ہمارے پاس وہ ہو سندھ کے پاس کہ وہ آ کے پنجاب کو روک سکے. تیرہ کی برابری تب ہوگی جب آپ آبادی کے لحاظ سے آپ کے سندھ کے جج اور لاہور پنجاب کے جج اور سرائکی وسیم کے اور جج برابر بیٹھے ہوں تو پھر برابری ہوگی. پھر اگر وہ تبادلے لاہور والے جو 60 جج بیٹھا ہے اور وہاں پتہ نہیں 15 ہیں یا 18 ہیں یا کتنے, اگر یہ 60 وہاں کے بھیج دیں تو ان کے ٹوٹل بھی بیٹھ رہے تو پھر تو اکثریت میں تو لاہور والے جج ہوں گے, جس سے لوگ پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ کرے کہ لاہور کا جج نہ ہو, لوگ پناہ مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ لاہور کا کوئی جج میرٹ پہ نہیں آ رہا. اور آپ دیکھ لیں, یہ آپ تماشا دیکھ لیں. آپ نے ایک بات بہت پرسوں دیکھی, آپ سے ایڈجسٹ کر دیں. میں تو ادنا سا ایک ورکر ہوں, میں روٹین والا تھا. میں نے جب یہ تاریخ جینون سمجھے تو آیا تو ایک بہادر کی تاریخ جو ہے وہ 1755 یا 54 سے لے کے 1955 200 سال کی تاریخ ہے. بہادر تو آلریڈی ملتان کا حصہ ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ تو سندھ سے نواب صاحبان سندھ سے آئے تھے, وہاں لڑائی تھی, پھر لیاقت پور میں یہ کچھ عرصہ آباد ہوئے, وہاں ان کو زمینیں دی گئی. یہ رہے پھر بہاولپور پہ ایسا ایسا انہوں نے اپنے مطلب مضبوطی پکڑ لی, پھر ان کی ایک ریاست بن گئی. تو اگر ناراض نہ ہوں تو بہاولپور ایریا میں جو سرائکی جو پرانا بندہ بیٹھا تھا وہ آج بھی بھیڑ بکریاں چلا رہے, اس کو تو کچھ دیا نہیں گیا. بلاشک نواب نے ایجوکیشن میں کام کیا, نواب صاحب نے وہاں صحت میں کام کیا, نواب صاحب کے بہاولپور بھی محل ہے, نواب صاحب کا ملتان میں بھی محل ہے, نواب صاحب کا بہاولپور لاہور میں محل ہے, انگلینڈ بھی محل ہے. لیکن بہاولپور کا جو عام بندہ تھا اس کی مالی حالت تو میں پھرتا ہوں سارا علاقہ نہیں ہے, تو لازم مجبوراً سرائکی پارٹی میں اختلافات سامنے آئے ہیں اور اس وقت 2 سرائکی پارٹیاں ہیں, جس میں ایک سرائکی پارٹی آپ کی جو تاج لنگر صاحب کی سر بنائی ہوئی ہے اور ایک پارٹی ابھی جو چند دن پہلے مطلب چند ماہ پہلے بنی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں تو آپ پیپلز پارٹی, آپ میں بتاؤں جو پیپلز پارٹی کوئی نیشنل پارٹی پارٹی بنی تھی, جب کوئی اور کئی پیپلز پارٹیاں بنی تھیں, جب وہ نہید خان اور وہ بادشاہ بڑے اہم تھے, بے نظیر کے قریب تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ تھوڑا سا پلٹا یا آپ بیچارے وہ ختم ہو گیا سلسلہ, ایک نیا ایک آگے ایک. پھر آپ مسلم لیگ دیکھ لیں کہ مسلم نون ہے, کاف ہے, جناح ہے اور وہ پتہ نہیں کون کون سی ہیں. تو جینون تو ایک ہی ہے نواز شریف کی, اور پیپلز پارٹی بھی جینون ایک ہے, باقی آپ وقت کے ساتھ ساتھ ساری ختم ہو گئی. اب آ جائیں پاکستان سرائکی پارٹی. پاکستان سرائکی پارٹی سرائکی تحریک کے لیے بہت کام ہوا. یہی جو شیخ بلیغ الرحمان ہے اس کا چاچا تھے شیخ عبید اللہ نے بہت کام, فاروق اعظم نے بہت کام کیا. یہ جو چنار صاحب آج کل نون لیگ میں بھی ان کے بڑوں نے بہت سارا کام کیا, مجھے نام یاد. اس طرح وہ کیا نام ہے رحیم یار خان سے تھے,
ریاض الحق ہاشمی تھے وہ تھے، پھر نور الحق قریشی آئے. لیکن جس بندے نے کام کیا تحریک پہ، جس نے نام کیا، زمان جعفری تھے، اور کتنے نام میں نے دیکھے، اور کتنے ہمارے دوست ابھی ہم کر رہے ہیں کہ کتنے بندے اپنی جانیں دے چکے ہیں سرے کی طرف سے. لیکن جو بندہ نمایاں ہوا وہ برسٹر تاج بنا. آج اب جہاں بھی جاتے ہیں کسی کوئی نہیں جانتا، حالانکہ لوگ زندگیاں دے گئے. تو برسٹر تاج بنتا ہے. برسٹر تاج بنگا کے ساتھ وہ کی بیٹی آئی ہیں. تو اس کے بعد میں اس پارٹی میں آیا ہوں کہ قسم میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو ہم نے ایک اتفاق سے اتحاد سے کام کیا ہے. تو میں تو بیسیکلی پارٹی کے سر کی تحریک کا بندہ نہیں تھا، میں تو بنیادی طور تو عام الیکشن لڑنے والا بندہ تھا. میں آیا ہوں، آپ دیکھیں ویسے تو میں 2002 سے ہوں، پھر میں نے 2013 میں الیکشن لڑا، 2017 یہ 18 اس میں نے الیکشن لڑا یہ پاکستان شریف. اس سے پہلے میں نے سر کی صوبہ موومنٹ سے لڑا جب مجھے پتہ لگا کہ یہ ضروری ہے. تو شکر ہے الحمدللہ کہ کچھ لوگ ہمارے تھے، کچھ لوگ ڈسٹربنس پیدا کرتے تھے درمیان میں. ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے یہ کیا. دراصل وہ تحریک میں تھے تو پرانے، لیکن تحریک کے لیے کوئی خاطر خواہ کام کرنا یا ان کا ویژن یا ان کی سوچ وہ پارٹی میں بہت سارے تنگ کرتے تھے. تو ہم نے پارٹی نے پہلے کہا کہ آپ اتنے اچھے تھے بطور ایک ہمارے جب چیئرمین بنا ہوا، جنرل سیکرٹری کا امیدوار تھا، تو پارٹی نے ڈیسیژن لیا کہ بھی آپ آرام کریں، کوئی عہدہ لے لیں. تو اس نے کہا نہیں جی مجھے تو یہ عہدہ چاہیے، میں تو سیکرٹری جنرل بنوں گا ہی بنوں گا. تو جنرل الیکشن ہوئے، 300 بندے نے ووٹ کاسٹ کیا. اس میں ایک بندہ ایک اور جو ہمارا ڈپٹی سیکرٹری تھا اور ایک جنرل سیکرٹری کا سابقہ تھا، وہ دونوں وہ آئے نہیں. تو ہم نے جب جنرل الیکشن کیا، اوپن الیکشن ہوا تو وہ نکل گئے. تو جب ہم نے سارے عہدیدار چن لیے، سارے مطلب الیکٹ ہو گئے، تو پتہ لگا جی 2 بندے، ایک چیئرمین بن گیا، ایک جنرل سیکرٹری بن گیا. اس کے علاوہ ان کے ساتھ 2 بندے جو ہیں وہ ناراض ہیں. تو اگر وہ تحریک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ یہ کم و بیش اس وقت بھی اگر کہتے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی 44% آبادی سرائکی کی ہے، تو 44% میں کچھ سندھ میں آدھا سندھ سرائکی بیٹھا ہے، آدھا بلوچستان سرائکی بیٹھا ہے، اور یہاں جو ہم تقریباً 18 میں اس وقت 8 کروڑ بتا رہے تھے، چلو جو بھی ہے، تو اگر 13 کروڑ میں میرے خیال میں 8 یا 9 کروڑ تو اس میں پنجاب میں بیٹھا ہے سرائکی، بلا شک وہ اب کچھ پنجابی بنا ہوا ہے. تو بہت ساری یہاں سپیس ہے. اگر ہماری بلوچستان میں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، ساری وہاں 10 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ذاتی طور پہ. تو ہمیں سرائکی تحریک کے لیے اگر وہ کر کے کام کرنا چاہتا ہے تو ذاتی طور پہ تو میں نہیں کہتا، لیکن ہم اتفاق ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے. اگر ایک عہدہ ایک بندے کو کوئی نہیں دیتا، نہیں ملتا، پارٹی متفق نہیں ہے، لوگ متفق اس سے مطمئن نہیں ہے، تو اس کو سینٹر کر کے بطور عام ورکر کام کرنا چاہیے، یا سائڈ کر کے ایسا عہدہ لے جانا چاہیے کیونکہ وہ افیکٹو نہیں ہے. اور پھر اگر صرف سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لگا دینی ہے، اس سے کوئی بنتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ادھر پروگرام کرتے ہیں پاکستان سرائکی پارٹی کے، تو ہزاروں بندے ہوتے ہیں یہاں پر. یہ تھوڑا ہوتا ہے، وہ کبھی 50 بندے، 20 بندے، 30 بندے، ہم یہ تو خیر نہیں ہے. ہمارے تو سرائکی تاریخ کو ہم نے ایک مطلب ان کو تعارف بھی کیا ہے، سرائکی تاریخ کو جوڑا بھی ہے. آج پورے سرائکی وسیع میں ہمیں لوگ سرائکی تاریخ کے نام سے یاد کرتے ہیں. پھر ہم نے گلی گلی، محلے میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، دور دراز علاقوں میں سرائکی تحریک کو پیغام دے دی ہے. اب کوئی سردار ہے، کوئی مخدوم ہے، کوئی نواب ہے، لیکن اس کو یہ ضرور پتہ ہے کہ اس وقت متحرک جو ہے وہ سرائکی تحریک ہے، اور اس میں حقوق کے لیے جو ہے نا ہم مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور اب تو میں بڑی اچھی بات آئی ہے کہ سندھا گیلانی صاحب نے کہا ہے صوبے کے لیے میں تحریک چلاؤں گا، اس کو ویلکم کہتے ہیں. اس میں اون عباس بکری صاحب نے بھی کہا، ایک وہ جس کو عبدالرحمان کانجو کو زبردستی بنایا، فراز نون ہے پی ٹی کے میں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری پارٹی کو کہا کہ آپ صوبہ بنائیں، اور یقین جاتے ہیں کہ یہ صوبہ ضروری ہے پاکستان کے لیے، یہ صوبہ ضروری ہے پیپلز پارٹی کی سابقہ حیثیت بحال کرنے کے لیے، یہ صوبہ ضروری ہے پی ٹی آئی کو مضبوط. اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے تو نواز شریف کا جو حقیقی نعرہ ہے جاگ پنجابی جاگ،
تو چند اضلاع جو پنجاب کے ہیں نواز شریف وہاں تک محدود ہو جائے گا اور پاکستان مزید اس گھٹن سے بچ جائے گا جو ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی دیکھیے بڑا آسان سا فارمولہ ہے میرا۔ ایک تو فوری طور پر یہ دوست کریں سریکستان صوبہ سریکستان بنائیں، NFC ایوارڈ اس کا علیحدہ کریں، اس کا پانی علیحدہ کریں، 3 کیڈٹ کالج ہمارے رکے ہوئے وہ بنائیں، اس کے علاوہ جو بیوروکریسی میں سول سروس میں اس سریکی وسیع آبادی میں علیحدہ کوٹا دیں۔ پھر جو میں اہم بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ڈویژن لیول پہ آبادی کے لحاظ سے آپ انڈسٹری دیں تاکہ لوگوں کو مقامی طور پر روزگار ملے۔ ڈویژن لیول پر 16ویں اسکیل تک سرکاری نوکریاں دیں، اسی ڈومیسائل اسی لوکیلٹی سے دیں۔ پھر ڈویژن لیول پر آبادی کے لحاظ سے طبی سہولتیں دیں، اور ڈویژن لیول پر آبادی کے لحاظ سے تعلیمی سہولتیں دیں، اور جہاں آپ پنجاب کو غالب کرنا چاہ رہے ہیں سریکی وسیع کو سریکی علاقے کے لیے ثقافتی سرگرمیاں دیں، لوگوں کو آگے بڑھنے کے آپ کسی ثقافت سے نفرت نہ کریں، اس کو آپ پاکستان کے لیے بہت بڑے اچھے چیزیں ہیں کہ ہر ثقافت کو آپ جیسے چائنا میں ہوتا ہے، امریکہ ہر جگہ پر یہ ہوتے ہیں، یہاں پر عذاب بنا ہوا ہے کہ یہاں پورے پاکستان کو پنجابی بنانے کے جھنڈا اٹھا کے لوگوں کو اور پاکستان کو برباد کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور عوامی بیٹھک کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔